باواز بلند تر صلوات جسے بھی علی ولی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں بغض علی اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے کعبہ کا طواف نہیں۔ باواز بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد وکیل ولایت جناب علامہ حسنین حیدر باجوہ صاحب آپ سکھانا باجوہ، جو کہ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد بحر المصائب جناب ذاکر حسنین رضا سانول صاحب آپ گجرانوالا، جو کہ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ باواز بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ مل کے بھائی آجیں آگے آجیں، آجو بسم اللہ آجو، مہربانی کرو ماحول بن جائے، سید دی محنت سال دی، بسم اللہ آجو مولا سلامت رکھے، آجو بسم اللہ مہربانی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ورزکا توعن وتمتعہ فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَهْدِيِّينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِجْسًا وَطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ من یومنا ھذا الى یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعا ہے رب الحسین بحق الحسین۔ میرا مالک آپ سب کا اس صفحہ ازا پہ آیا، میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کونین سید کونین کے صدقے میں جتنے بھی معاونین مجلس ہیں، میرا بادشاہ جس نے جتنا بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالا، میرا کریم شہنشاہ اس کی تمام حاجتیں قبول و منظور فرمانا۔ صدات اعظام کا یہ پرخلوص صف ماتم میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور صدات اعظام کی نسلوں میں یہ ذکر اسی طرح ہوتا رہے۔ میرا بادشاہ شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما۔ میرے بادشاہ میرے بارہویں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ یہ جی تین مومن لاپتہ ہیں، خصوصی سید وجاہت حیدر، شاہ زیب حیدر، حسنین حیدر، مالک ان کی جلد خبر خیر ملے۔ اور بھی جتنی دعائیں، یہ بھی ایک مومن کے لیے دعا ہے، مالک یہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی صلوات نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے دن سے مجلس آپ سن رہے ہیں، یقیناً
علی کو ماننے والے کم ہوتے ہیں، کم ظرف نہیں ہوتے. جاگے گا جتنے بیٹھے ہو میرے لیے اتنے ہی کافی ہو، یہی مطمئن ہو جائے میرے حصے کا آنا میرا مقصد حل ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ علی کو ماننے والے کم ہوتے ہیں، کم ظرف نہیں ہوتے. سارا دن علماء پڑھتے رہے، آپ ولایت سنتے رہے. ہمارے ممبر سے علی سبتین اکثر کہا جاتا ہے کہ علی کو مانو، علی کی ولایت کا اقرار کرو، علی کو مانو، علی کو مانو، علی کو مانو. بندے تھڑوں پہ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، تم علی کو کیوں نہیں مانتے، تم علی کو کیوں نہیں مانتے، تم علی کو کیوں نہیں. بسم اللہ پیر غضنفر شاہ صاحب آپ آگے آ جائیں نا، میرے لیے باعث فخر ہوگا. بسم اللہ بابا جی آگے تشریف لیں، ایک درود پڑھیں جی بلند تر، اللہم صلی علی. جڑ جائیں ذرا ماحول بن جائے. توجہ ہے میرے محترم سامعین، تھڑوں پہ بیٹھ کے باہر چوکوں میں بیٹھ کے بندے کہتے ہیں، توجہ ہے، بندے کہتے ہیں پیر غضنفر شاہ جی علی کو تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا. بحث نہ کیا کرو، سطر ایک ہی کہنی ہے اور اس سے اندازہ لگانا ہے کہ مجھے کتنی دیر عقیدت کا سجدہ دینا ہے. میرا گھر ہے، میزبان کی حیثیت سے ثبوت کے طور پہ سارا دن میں ادھر موجود رہا ہوں. میزبانی بھی کی ہے، علماء ذاکرین کی عزت بھی، احترام بھی، اور سید بادشاہ کے ساتھ رہا ہوں. اب میں دیکھوں گا کہ جناب تھک چکے ہیں یا میرے ساتھ جڑیں گے. میرے محترم سامعین، نہ کہا کرو کہ تم علی کو مانو یا نہ مانو، نہ علی منوایا کرو، کیونکہ میرا علی وہ نصیب ہے جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے. اللہ اکبر بلند کرو حیدری. میرا علی وہ نصیب ہے قبلہ جو کسی جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے. میرے محترم سامعین، یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بات آج سے 1400 سال پہلے تمہارے اور میرے رسول نے بتایا تھا، نبی نے کہا تھا اور رسول نے کہا تھا. اور بندے قبلہ آج کہتے ہیں کہ تم علی زیادہ کرتے ہو، نبی کم کرتے ہو. ان بندوں کا قصور یہ ہے کہ وہ علی ہم سے سنتے ہیں، نبی اپنے مولوی سے سنتے ہیں. حق یہ بنتا ہے کہ علی ہم سے سنا تو پھر نبی بھی ہم سے سنو. ہم تمہیں بتائیں گے ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں. عتیق بھائی، ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں، ہم بتائیں گے ہم نبی کو کس عقیدت سے مانتے ہیں، ہمارا نبی کون ہے. اور خبردار یہ نہ کہا کرو کہ علی کو نعوذ باللہ نبی سے بڑھا دیتے ہیں. رب کائنات کی قسم، یہ میرے مذہب کی حقانیت ہے. ہم نے علی کے کہنے پہ نبی کو نہیں مانا، نبی کے کہنے پہ علی کو مانا. اللہ اکبر. تمہید ہے، میں ساتھ دیجئے گا، ذہن تیار کر رہا. توجہ ہے، بندے کہتے ہیں یہ علی زیادہ کرتے ہیں. نہ علی منوانے کے لیے اتنی بحث کیا کرو. نبی نے 1400 سال پہلے یہ کہہ کے فیصلہ کر دیا تھا، یا علی یحبک الا حلالین ولا یبغضک الا حرامین. اے علی تجھے ماننے کے لیے بڑا متقی ہونا شرط نہیں، کعبے کے گرد چکر لگا لگا کے مر جانا شرط نہیں. اے علی بڑا امیر ہونا شرط نہیں. اے علی بڑا حاجی ہونا شرط نہیں. اے علی بڑا نمازی ہونا شرط نہیں. اے علی بڑی جائیداد ہونا شرط نہیں. اے آمینہ کے لال، اے سرور کائنات، اے فخر موجودات. پھر کون سی شرط ہے؟ کہا لا شروطھا الا حلالیون. علی کو ماننے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، ماں ایک ہونی چاہیے، باپ ایک ہونا چاہیے. اللہ جیو یا علی شاباش. توجہ ہے، ماں ایک ہو، باپ ایک ہو. اور میرے محترم سامعین، یہ رہی سنی کتاب، یہ رہی شیعہ کتاب. بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے بھئی جاگیے گا نیاز مولا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں اللہ درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اور صرف درود نہ بھیجو، وَسَلِّمُوا تسلیما. انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. آپ سنو جیسے سننے کا حق ہے. توجہ ہے، انہیں ویسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. انہیں تسلیم کرو، انہیں تسلیم کرنا ہے. علی کو تسلیم کرنا ہے، علی کو تسلیم کرنا ہے. علی پہ تحقیق نہیں کرنی،
اللہ اکبر. انہیں ماننا ہے, انہیں تسلیم کرنا ہے, اور صرف تسلیم نہیں کرنا, ویسے تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. میرے محترم سامعین, تحقیق غیر معصوم پہ ہوتی ہے, تحقیق غیر معصوم پہ ہوتی ہے. اور بات میں کہوں میرے محترم سامعین, جن پہ تحقیق کرنی تھی انہیں بندے تسلیم کر رہے ہیں, جنہیں تسلیم کرنا تھا ان پہ تحقیق کر رہے ہیں. جی علی کہاں پڑے, کہاں چھوڑ دیں, علی کو کہاں مانے, کہاں نہ مانے, کہاں علی مانا جائے, کہاں علی کو چھوڑا جائے, کہاں علی کو مان لے, کہاں علی کو نہ مانے. تو یاد رکھ, رب کائنات کی قسم, اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی سے کہا, اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کچھ بھی نہ کیا. چل سنی شیعہ مل کے میں آپ کے کلیجوں سے علی علی نہ کرواؤں, تو میں نے سیدہ سے خیرات ہی نہیں مانگی. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کم بیٹھے ہیں, میں یہ دیکھوں گا کہ علی کو ماننے والے کس عقیدت سے علی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں. میرے محترم سامعین, چلو سنی شیعہ مل کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے سوال کرتے ہیں, اے ہمارے رحمان اللہ, اے ہمارے رحیم اللہ, اے ہمارے کریم اللہ, اے ہمارے جبار اللہ, اے ہمارے قہار اللہ, اے ہمارے منان اللہ, اے ہمارے رحمان اللہ, اے ہمارے غفور اللہ, اے ہمارے شکور اللہ, اے ہمارے والی اللہ, تیرا نبی نماز کا طریقہ سکھا چکا, حج پہنچا چکا, روزہ رکھوا چکا, جہاد کروا چکا, تیری عبادت کروا چکا. مالک تیری عبادت تو ہو رہی ہے, تو پھر بھی کہہ رہا ہے اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو میرا کچھ بھی نہ کیا. مالک تیری عبادت تو ہو رہی ہے. عجب نہیں آواز کبریاء ہے. میں 14ویں صدی کے جاہلوں کو پہلے دینی سمجھانا چاہتا ہوں. یاد رکھو, میری عبادت مکمل دین نہیں, علی کی ولایت مکمل دین. اللہ جیو جیو سلامت. ایک کوئی بلند کرو حیدری, میری ولایت. بسم اللہ. حیدری ولایت مکمل دین. میرے محترم سامعین, ولایت کو تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا میں چاہتا ہوں ایک مکمل مجلس آپ کے حوالے کر کے جاؤں. تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. میرے محترم سامعین, بندے کبھی دیکھے ہیں کہ جو کبھی قرآن کی کسی آیت پہ تحقیق کر رہے ہوں کہ چلیں آج قرآن کی اس آیت پہ تحقیق کر لیتے ہیں, اس آیت کی سمجھ نہیں آتی, جب بھی تحقیق کرتے ہیں علی پہ تحقیق کرتے ہیں. جی علی ولی اللہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ پھر نیئر شاہ جی دعا فرمائیے گا, علی ولی اللہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ علی ولی اللہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ؟ کہاں علی کو ماننا ہے؟ بھئی تحقیق کرتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے. یاد رکھ, علی کتاب کا مسئلہ نہیں, علی خون کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر, بلند کر حیدری. علی خون کا مسئلہ, کتاب کا مسئلہ. جی علی ولی اللہ نماز کا جز نہیں, علی ولی اللہ اذان کا جز نہیں, نماز کا جز نہیں, نماز کا جز نہیں. تھکو نہ تو جملہ کہوں, میرا گھر ہے, میں بالکل میزبان کی حیثیت سے کھڑا ہوں. بچے جتنا تھا جب سے آپ میں پڑھ رہا ہوں, پڑھ کے پڑھنا آ گیا, میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. نماز کا جز کہتے ہیں, علی نماز کا جز نہیں. نماز کیا ہے؟ ایمان نہیں, ایمان کا جز. اللہ اکبر, جاگیے گا نیاز مولا. قبلہ گالی کا نام ولایت نہیں, پیغام کا نام ولایت ہے. بدتمیزی کا نام ولایت نہیں, پیغام کا نام ولایت ہے. جو بندہ کہتا ہے علی ولی اللہ نماز کا جز نہیں, مجھے یہ بتاؤ نماز کیا ہے؟ ایمان کا جز.
روزہ کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ حج کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ جہاد کیا ہے؟ ایمان کا جز۔ خمس کیا ہے؟ خمس خورو، اللہ اکبر، جاگیے گا نیاز مولا، علی کے نام پہ لے کے علی کو بھونکنے والوں، کیا ہے خمس؟ بھائی ایمان کا جز ہے، زکوٰۃ ایمان کا جز ہے، روزہ ایمان کا جز ہے۔ نہ بھولا نہ بٹکا نہ اٹکا، اپنی قوم کو جملہ یاد کروانا چاہتا ہوں بھائی، نماز جزو ایمان، روزہ جزو ایمان، جہاد جزو ایمان۔ بھائی جاگیے گا نیاز مولا، اذان جزو ایمان، حج جزو ایمان، زکوٰۃ جزو ایمان، حج زکوٰۃ جزو ایمان، جہاد جزو ایمان۔ بھائی جاگیے گا نیاز مولا، نماز ہے جزو ایمان، میرا علی ہے کل ایمان، میرا علی ہے کل ایمان۔ اب مولوی سے نہیں پوچھنا کہ علی ولی اللہ نماز کا جز ہے کہ نہیں، اب مولا سے پوچھو، مولا نماز آپ کا جز ہے کہ اللہ جیو، میں نوکر ہوں۔ تو جو ہے علی ولی اللہ، تو سنتے میں پڑھنا، توجہ ہے، علی ولی اللہ، توجہ ہے، نماز کا جز۔ جی علی ولی اللہ کس کتاب میں لکھا؟ پریشان نہیں ہونا جی، یہاں قبلہ کس طرف ہے؟ میں تو انہوں تھکن بھی نہیں دینا تو ذاکر بھی آ جانا، توجہ روے۔ کہاں ہے جی علی اس وقت کعبہ؟ یہاں ہے جی قبلہ۔ میں پڑھوں 2 رکعت نماز، پڑھنی نہیں میں ویسے کہنے لگا، میں دیکھو وہ مولوی نیتن لگا، اس طرح منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرح منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ پریشان کیوں ہو؟ علی کا نام چہرے پہ مسکراہٹیں رکھیں، دیکھیں میری طرف، اس طرف نماز منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ مظہر بھائی نہ اس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں، نہ اس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں، عتیق نہ اس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہوں۔ 72 میں 73 فرقے کے مولوی کہیں گے کہ جب تک کعبہ کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، جب تک کعبہ کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ فیصلہ تو ہو گیا، اب بھی پوچھتے علی ولی اللہ نماز میں پڑھنا ہے کہ نہیں؟ جب تک کعبہ کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں ہوتی، اور جب تک علی نہ ہو کعبہ ہی نہیں ہوتا۔ بولو علی لال کلندر اب جب تک علی نہ ہو قبلہ، کعبہ کو قبلہ علی نے بنایا تھا۔ نہج البلاغہ اٹھاؤ، امیر کائنات نے کعبہ کے گرد بت خود توڑے تھے، خود توڑے تھے۔ کعبہ کو قبلہ علی نے قبلہ بنایا تھا۔ امیر کائنات کی جب ظاہری بیعت ہوئی نا، ظاہری تو تب امیر کائنات نے خود یہ واقعہ بیان کیا۔ منبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں 4، یہ خاموشی نہیں مکمل توجہ ہے۔ اب پہلی سیڑھی پہ نبی بیٹھتے تھے، دوسری سیڑھی پہ ظاہری پہلے خلیفہ بیٹھے۔ انہوں نے کہا میں شاہ جی وہاں بیٹھوں گا جہاں نبی کے قدم تھے۔ بھیا آپ کے امام وہ ہیں جو نبی کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ ہائے 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 علی سبتین، خدا دی قسم رنگ ہی وکھرا ہو گیا مجلس دا۔ ممبر پہ جملہ ابھی آیا، عتیق میں کہنے لگا ہوں تمہارے امام وہ ہیں جو نبی کے قدموں میں۔ پیر غضنفر شاہ جی دلوں دعا کرے، آج ممبر تے جملہ آیا، میں کہنے لگا پیر نیر شاہ جی بادشاہ دعا کیجئے گا مالک آپ کا یہ پرخلوص صف ماتم قبول کرے، میرے حصے دا فضائل تے خدا دی قسم اس جملے تے ہی ہو جانا ہے۔ اگر دل بولیا تے بولنا ضرور، ابھی ممبر پہ آیا تمہارے امام وہ ہیں جو نبی کے قدموں میں بیٹھتے تھے، میرے امام وہ ہیں جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے۔ آئے ہائے علی لال کلندر تیرے امام وہ جو قدموں میں، میرے امام وہ جو۔ نتیجہ تو میں پہلے ہی دے دیتا، لیکن اب توجہ کرو میں جملہ مکمل کروں۔ وہ بیٹھے دوسری سیڑھی پہ نبی کے قدموں میں،
اچھا ایک جملہ اور کہہ لوں، یہیں پر رک کے کہہ لوں، پریشان تے نہیں ہو، تھکے تے نہیں ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ بندوں کے جتنے امام ہیں نا شاہ جی، جتنے لوگوں کے امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے نوکر ہیں۔ دنیا کے جتنے امام ہیں سجاد ڈاکٹر صاحب تسی تو بولو نا، جتنے امام ہیں وہ باقیوں کے سارے انہوں میں جاننا، سارے میرے اپنے ہو تو آڑی دعا دا ذاکرہ، جتنے امام ہیں دنیا کے جتنے امام ہیں وہ سارے میرے اماموں کے نوکر ہیں، میرے اماموں کے نوکر ہیں۔ جملہ حسنین باجوہ کہنے لگے جتنے بھی دنیا کے امام وہ میرے اماموں کے نوکر۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، تو نوکروں کا نوکر ہے، ہم مالکوں کے نوکر ہیں۔ سلام، ہم مالکوں کے نوکر۔ اب توجہ رہے، وہیں پر رکھا ہوا، پہلی سیڑھی چھوڑ دی، میں وہاں بیٹھوں گا جہاں، وہاں بیٹھوں گا جہاں، بسم اللہ بابا جی آجو بھئی آجو آجو آجو، توجہ ہے، میں وہاں بیٹھوں، میرے حال ویکھو کہ پریشان ہوں، میں تو انہوں نے ملا رہے ہیں کہ نال مل جن، توجہ ہے، پہلی سیڑھی چھوڑی، میں مزاج سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں جی، پہلی سیڑھی چھوڑی، وہاں بیٹھے جہاں پہ نبی کے قدم تھے، دوسرے خلیفہ کی باری آئی، وہ وہاں پہ بیٹھے جہاں پہلے خلیفہ کے قدم تھے، توجہ ہے میرے محترم سامعین، باری آ گئی تیسرے خلیفہ کی، بابا جی باری آ گئی تیسرے خلیفہ کی، وہ بیٹھے اس جگہ پہ جہاں پہ دوسرے کے قدم تھے، اور سیڑھی تھی چوتھی، سیڑھیاں بھی ختم ہو گئی، باری بھی علی کی آ گئی، سیڑھیاں ختم ہو گئی، باری امیر کائنات کی آ گئی، جمع غفیر جمع ہو گیا کہ علی تو ممبر پہ بیٹھیں گے ہی نہیں، علی تو ممبر پہ بیٹھیں گے ہی نہیں، علی ممبر کے پاس کھڑے ہوں گے، علی بیعت لیں گے، جاگے گا نیاز مولا، علی بیعت لیں گے، علی خطبہ دیں گے، علی اپنے گھر کو چلے جائیں گے، ہم یہ منظر دیکھیں گے، ہم یہ منظر دیکھیں گے، ہم یہ منظر دیکھیں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ممبر کا حقیقی وارث علی ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، ممبر کا حقیقی وارث علی ہے، آؤ جی آؤ، ممبر کا حقیقی وارث علی ہے۔ اب انہیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب میرے محترم سامن جوک در جوک بھری پڑی مسجد، لوگ جمع، ایسے خاموش چپ، علی آ رہے ہیں، علی کی بیعت کا منظر دیکھیں گے، علی تو ممبر پہ بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ بھی نہیں بیٹھے، وہ بھی نہیں بیٹھے، وہ بھی نہیں بیٹھے، وہ بھی نہیں بیٹھے، تو یہاں پہ علی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت یہ سارے حیران پریشان رہ گئے کہ علی نے اپنے گھر میں جاگے گا نیاز مولا، مصطفیٰ والی عبا پہنی، نبی والی قبا پہنی، اللہ اکبر، بیدار ہیں آپ، نبی والی قبا پہنی، مصطفیٰ والی عبا پہنی، نبی والی انگوٹھی پہنی، نبی والا ڈنڈا اٹھایا، نبی والا عصا اٹھایا، مصطفیٰ والا ڈنڈا اٹھایا، علی نے نبی والا امامہ اپنے سر پہ سجایا، آئے ہائے ہائے۔ ابھی میرے محترم سامین علی امامہ سجا کے، عبا پہن کے، عصا اٹھا کے علی مسجد کی جانب بڑھے، علی مجمع کو چیرتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے، گزرتے جا رہے تھے، گزرتے جا رہے تھے کہ مجمع کو چیرتے ہوئے علی جب ممبر کے قریب گئے، یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے علی تو ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے، علی تو ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے، علی تو ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت حیران پریشان رہ گئے، امیر کائنات نے آگے بڑھ کے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، علی چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے، مصطفیٰ والی جگہ پہ بیٹھے، محمد والی جگہ پہ بیٹھ کے امیر کائنات نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی جعل الحق علی مقامہ، اللہ تیرا شکر ہے حق اپنے مقام پہ آ گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، جیو اللہ اللہ، جیو جو ہے یا علم، یا علم،
سلامت رہے. حق اپنے مقام پہ آ گئے، بندے چپ، حق کے بکے. علی نبی والی جگہ پہ بیٹھ گئے، نبی والی جگہ پہ علی بیٹھ گئے. علی بیٹھ گئے، نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا. بندے ایک دوسرے سے کہنے لگے نبی والی جگہ پہ علی بیٹھ گئے، نبی والی جگہ پہ علی بیٹھ گئے، نبی والی جگہ پہ. یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ مجمع کے وقت سے آگے بڑھ کے کہنے لگا یا علی یہ کیا، یہاں پہ وہ بھی نہیں بیٹھے، وہ بھی نہیں بیٹھے، وہ بھی نہیں بیٹھے. آپ نبی والی جگہ پہ بیٹھ گئے، آپ مصطفیٰ والی جگہ پہ بیٹھ گئے، آپ نبی والی جگہ پہ بیٹھ گئے، آپ مصطفیٰ والی جگہ پہ بیٹھ گئے. علی اس کی طرف دیکھ کے کہتے تو لکڑی کے پھٹے کو رو رہے، اس دن مر گیا تھا جب محمد کے کندھوں پہ سوار ہوا تھا. اللہ، جب میں نبی کے کندھوں پہ سوار ہوا. لہذا علی کی ولایت تسلیم کرو، سلمو تسلیما، اسے تسلیم کرنا ہے. جیسے تسلیم کرنے کا قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا. کوئی ایسا قوم قبیلہ، کوئی مسجد، کوئی مولوی، کوئی جماعت نظر آ جائے جو کہے کہ ہم تو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جاگیے گا ولایت مجھے پڑھنی ہے اور بتانا ولایت پڑھتے کیسے. میرے محترم سامعین، ڈھونڈنے پہ بھی بابا جی کو بندہ ایسا ملے گا ہی نہیں، کوئی مولوی ایسا ملے گا ہی نہیں جو کہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں. سارے کہیں گے نہیں، ہم تو رحمان کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں تو پھر ہیں، جو ہے میں تو لفظی کہوں گا نا، پھر ہیں، موجود ہیں. اب پتہ کیسے چلے؟ تو بابا قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آتا. قرآن سمجھنے کے لیے اس در کی دہلیز پہ اپنا سر جھکانا پڑتا ہے جس در کے پیچھے بسنے والے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی آیات کو اپنے دل پہ شبنم کے قطروں سے زیادہ لطیف سمجھتے ہیں. آئے ہائے اللہ، اس در سے قرآن پوچھو. ابو بصیر نے مولا سے پوچھا، مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے اے اولاد آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا، مولا وہ کون سے بندے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. مولا نے کہا ابو بصیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک ترازو بتا دیتا ہوں، ایک میزان دے دیتا ہوں. ابو بصیر آج ایسے کرنا، مسجد کے دروازے کے باہر بندہ مجھے ایک ہی چاہیے جس کو سمجھ آئے اور اس کی معرفت کو میں سلام کر جاؤں. میرے محترم سامعین، مولا نے فرمایا ابو بصیر تجھے ایک ترازو دے دیتا ہوں، میزان دے دیتا ہوں کہ تجھے پتہ چل جائے گا شیطان کی عبادت کون کرتا ہے، رحمان کی عبادت کون کرتا ہے. ابو بصیر آج مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا. ابو بصیر جو نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلے گا نا، اس کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت پیش کرنا. جو قبول کرے گا رحمان کی عبادت کرتا ہے، جو انکار کرے گا شیطان کی عبادت. اللہ اللہ، جیو جی بلند کرو حیدری. جو انکار کرے گا وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. میرے محترم سامعین، علی کی ولایت اتنی ضروری ہے کہ اللہ نے سب سے بڑے نبی سے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا. اور میرے محترم سامعین، نبی جو ہے نا، نبی آدم سے لے کے شیش تک، توجہ رہے تھکنا نہیں، آدم سے لے کے شیش تک، شیش سے لے کر انوش تک، انوش سے لے کر انوش تک، انوش سے لے کر متوشلک تک، متوشلک سے لے کر مہلائل تک، مہلائل سے لے کر یارد تک، یارد سے لے کر جاگیے گا نیاز مولا نارخ تک، نارخ سے لے کر تعارخ تک، تعارخ سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر یوشع تک. اللہ نے، ہمارے علماء نے لکھا، اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں دی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں لیا.
تو فیصلہ تو ہو گیا۔ جب کوئی نبی علی کی ولایت کے بغیر نبی نہیں بن سکتا تو کوئی مولوی عابد کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ توجہ ہے، کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک علی کی ولایت کا یا علم دل میں علی کی ولایت ہو نا۔ بچے نے نعرہ لگایا ہے بابا جی دل میں علی کی ولایت ہو پھر عمر کا اثر نہیں ہوتا۔ توجہ ہے نا۔ اب میرے محترم سامعین، علی کی ولایت اتنی ضروری کہ سارے نبیوں سے اقرار لیا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ اب نبیوں کو اللہ نے وہاں سے یہاں بھیجا کہ وہاں کی خبریں یہاں آ کے دو۔ بھئی قرآن مجید میں خبریں تو ہیں نا، آدم کے سجدے کی خبر، ابلیس کے جھگڑے کی خبر، ساری خبریں تو ہیں۔ نوح کے کشتی بنانے کی خبر، موسیٰ اور عیسیٰ، موسیٰ کے طور پہ جانے کی خبر، ابراہیم کے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانے کی خبر، یہ ساری خبریں تو ہیں۔ پتہ چلا قرآن صرف قرآن نہیں، اخبار رحمان ہے۔ میں تو جملہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ اب میرے محترم سامعین، نبی کو بھیجا وہاں کی خبر یہاں دینے کے لیے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اما یتساءلون عن النباء العظیم، کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ اب نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اور سب سے بڑی خبر کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ پتہ چلا کوئی سب سے بڑی خبر ہے، کوئی سب سے بڑی خبر ہے، جس خبر کی خبر قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے محترم سامعین، جنگ صفین کا ماحول تھا۔ ایک طرف لشکر شام سے ایک بندہ نکلا، وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا، اما یتساءلون عن النباء العظیم، کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر آیا تو اس کے مقابلے میں امیر کائنات آئے۔ امیر کائنات نے اس کے سامنے آ کے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ یا علی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ کہا اما یتساءلون عن النباء العظیم، کہ لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے، سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ امیر کائنات آگے بڑھ کے کہتے تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ آئے ہائے، تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ یہ کہنے لگا یا علی مجھے تو نہیں پتا کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ تو امیر کائنات میں کتاب کے لفظ نہ ہو، جناب کا مجرم، 14 کا مجرم، اللہ کا مجرم، سن کے سمجھ کے نہ بولو، پھر تم جانو اور بولنے کی قوت عطا کرنے والا غازی کا بابا جانے، رب کائنات کی قسم۔ امیر کائنات نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ یا علی مجھے نہیں خبر کہ وہ سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ امیر کائنات نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا واللہ انا النباء العظیم، اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں۔ اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی۔ اب نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، جیسے تقوی کے بغیر کوئی متقی نہیں بنتا، جیسے جاگیے گا نماز کے بغیر کوئی نمازی نہیں بنتا، ویسے سب سے بڑی نبا کے بغیر، سب سے بڑی خبر کے بغیر کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب پتا چلا کیوں اقرار لیا علی کی ولایت۔ سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی خبر علی۔ اب میرے محترم سامعین، سب سے بڑی خبر ہے علی۔ نبی کہتے ہیں جو وہاں کی خبریں یہاں لے کر آئیں، وہاں کی خبریں یہاں لے کر آئیں۔ مرشد وہاں کی خبریں اپنی بیداری دا ثبوت دے آجے، وہاں کی خبریں یہاں لے کر آئیں، اسے کہتے ہیں نبی۔ لیکن اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو شاجی، اللہ نے سب سے بڑے نبی کو وہاں سے یہاں تو بھیجا کہ سب سے بڑی خبر پہنچاؤ، لیکن ایک مرتبہ نہیں 120 مرتبہ اپنے نبی کو یہاں سے وہاں بلایا۔ آئے ہائے، پتہ تو یہ چلتا ہے نا کہ وہاں سے یہاں بھیجا خبریں دینے کے لیے،
اب یہاں سے وہاں کیوں بلایا؟ اور کسی چھوٹے موٹے نبی کو نہیں، سب سے بڑے نبی کو یہاں سے وہاں بلا لیا، یہاں سے وہاں بلا لیا۔ کیوں بلایا؟ وَلَا قَدْرَا آیت ربہ الکبریٰ، ہم نے اس لیے بلایا ہم اپنے سب سے بڑے نبی کو اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائیں، اپنے سب سے بڑے نبی کو اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائیں۔ اب جس علی نے یہ فرمایا تھا نا کہ سب سے بڑی خبر میں علی ہوں، اسی علی نے منبر کوفہ پہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا واللہ انا آیت الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، نبی وہاں سے یہاں آئے خبر دینے کے لیے، یہاں سے وہاں گئے سب سے بڑی نشانی دیکھنے کے لیے۔ تو حسنین باجوہ کو جملہ کہنے دو، اللہ کے سب سے بڑے نبی کا زمین پہ آنے کا مقصد بھی علی، آسمان پہ جانے کا مقصد اللہ، ایسے نہیں بھائی، مل کے اللہ۔ تو جو ہے زمین پہ آنے کا مقصد بھی علی، آسمان پہ جانے کا مقصد بھی علی، سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی، نہ بھولا نہ بٹکا نہ اٹکا، جملہ میرے اندر ہے، سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی خبر علی۔ انہیں جھوٹی خبریں یاد رہیں، انہیں چھوٹی خبریں یاد رہیں، سب سے بڑی خبر بول گئے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی خبر، ارے جھوٹی جھوٹی خبریں، یہ سب سے بڑی جھوٹی خبر تو یہی ہے کہ سرکار ابو طالب سے آخری وقت میں کان میں کہا کلمہ پڑھ لو، یہ جھوٹی خبر ہے۔ اللہ اکبر، اور سرکار ابو طالب نے بھی کان میں کہا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ اور جاہلو، ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں، کلمہ پالنے والے کو کہتے ہیں۔ ابو طالب کا تو دو زانو ہیں، دونوں زانووں پہ دو بچے پل رہے ہیں، وہ دونوں بچے جب اٹھ کر ابو طالب کے صحن میں چلتے ہیں، ایک محمد الرسول اللہ بنتا ہے، ایک علی ولی اللہ بنتا ہے۔ آواز کبریا آتی، ابو طالب تیرا شکریہ، تیری گود سے مکمل کلمہ مل گیا۔ آئے ہائے، بلند کرو حیدری، مکمل کلمہ مل گیا۔ ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں، پالنے والے کو کہتے ہیں، کلمہ پالنے والے کو کہتے ہیں۔ دلیل یہی، دلیل یہی، میں پیا پڑھنا بزرگوں، دلیل یہی تمام دلیلوں پہ غالب ہے، دلیل یہی تمام دلیلوں پہ غالب ہے کہ کل ایمان بھی جزو ابو طالب ہے۔ اللہ اکبر، بلند کرو حیدری، دلیل یہی تمام دلیلوں پہ غالب۔ یہ جھوٹی خبر یاد رہی کہ نبی نے کمرے میں، مکان میں، بستر پہ، کان میں چچا ابو طالب سے کہا کلمہ پڑھ لے۔ سرکار نے کہا کان میں، میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، جہاں علی نہ ہو وہاں عقل بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جہاں علی نہ ہو وہاں عقل بھی نہیں ہوتی۔ پھر غضنفر جی راوی نے کہہ تو دیا کہ ابو طالب بھی کان میں کہہ رہے تھے، سرکار مصطفیٰ بھی کان میں کہہ رہے تھے۔ مجھے بول کے بتاؤ، یہ راوی کا کان کہاں لگا ہوا تھا؟ یہ راوی کا کان کہاں لگا ہوا تھا؟ ارے تمہیں کان کی بات یاد رہی، غدیر کے میدان کی بات بول گئے۔
ना रायती नंबर तो मैंने मौलवियों से मदरसे में नहीं लिया। आजा मेरा वीर, मैं बड़ा इंतजार किया। बिस्मिल्लाह मेरा बड़ा प्यारा भाई हसनैन रजा सामल आ गया और जुमला मैं इसी खर्ज में इसी मुकाम पे कहूंगा और भाई के आने तक जुमला रोक के रखूंगा। आपने तवज्जो हाथ मेरी जान में रखनी है। मेरा भाई आ गया, बस इसका आना मेरा जाना हो गया, लेकिन तवज्जो मेरी जान में रहे। तुम्हें कान की बात याद रही, गदीर के मैदान की बात भूल गए। तुम्हें कान की बात याद रही। हसनैन भाई दुआ करना, तवज्जो आप मेरे तरफ देखेगा, वो मेरे बात पढ़ेंगे। तुम्हें कान की बात याद रही, गदीर के मैदान की बात भूल गए। अगर इसकी आवाज खोल सकते हो तो खोलना। कान की बात याद रही, गदीर के मैदान की बात भूल गए। अरे तुम क्या क्या भूलोगे, तुम अजर रिसालत भूल गए, सरकार से मोहब्बत भूल गए, एक गारे हीरा तो याद रहा और बिस्तर हिजरत भूल गए। गैरों को नबी का रावी कहा, हैदर से रवायत भूल गए। मन कुन तो मौला सुन तो लिया, पर हुक्म रसूल पर हुक्म रिसालत भूल गए। मन कुन तो मौला सुन तो लिया, पर हुक्म रिसालत भूल गए। कब माल गनीमत भूल सके, हैदर की अनायत भूल गए। कब माल गनीमत भूल सके, हैदर की अनायत भूल गए। ओ मौलवी तुझे काबे की फजीलत याद रही, हैदर की वलादत भूल गए। मिल जाओ, क्या क्या भूलोगे? झूठी खबरें याद रही, सच्ची खबर भूल गए। सबसे बड़ी खबर अली, सबसे बड़ी निशानी अली, सबसे बिस्मिल्लाह जी तशरीफ रखो। सबसे बड़ी खबर अली। आ जाओ जुड़ जाओ। मैं एडा सोहना माहौल अपने वीर नूं बना के दवां कि ओदे आन दा मकसद पूरा हो जावे। मैं तमाम अज़ादारों का खुसूसन बानियान की तरफ से मेज़बान होने की हैसियत से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ लाए, आखिर तक तशरीफ रखिएगा। इनके बाद हसन रजा हाशिम साहब बरामदगी करवाएंगे और वो पता नहीं कौन है, तवज्जो है, हसन रजा हाशिम साहब पढ़ेंगे, वो बरामदगी करवाएंगे। हसनैन रजा सामल साहब मेरे बाद पढ़ेंगे। तवज्जो है, हुण मैं पढ़ ला। सबसे बड़ी खबर अली, और मेरी इन्नी बड़ी मेहनत की थी, भुले तो नहीं हो। सबसे बड़ी खबर अली, सबसे बड़ी निशानी अली, सबसे बड़ी खबर अली। बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। सबसे बड़ी खबर अली, सबसे बड़ी निशानी अली। खबर सुनाई जाती है, दुआ मैं आपसे लूंगा। खबर सुनाई जाती है, निशानी दिखाई जाती है। खबर सुनाई जाती है, निशानी दिखाई जाती है। रब्बे कायनात की कसम, कायनात के सबसे सच्चे नबी ने गदीर खुम के मैदान में अली का बाजू बुलंद करके सबसे बड़ी निशानी दिखाई थी। मन कुन तो मौला कह के सबसे बड़ी खबर सुनाई। अल्लाह, मैं राजी थी, मैं मोतमईन। तवज्जो है, सबसे बड़ी खबर अली, सबसे बड़ी निशानी अली। अली की वलायत पे समझौता कोई नहीं, हमसे होता ही नहीं। तवज्जो है, आखिरी जुमला आपको सलाम करते हैं, मिंबर भाई के हवाले करते हैं। बिल्कुल जी, आखिरी जुमला। तवज्जो है, जहां से मैंने बात का आगाज किया था वहीं से इख्तिताम करने लगा। बंदे कहते हैं ये अली अली, ज्यादा करते हैं, नबी नबी कम करते हैं। शियों को तो नात पढ़नी नहीं आती, शियों को क्या पता नात किसे कहते हैं। अरे नात पढ़नी तो हमें आती है, पहली नात ही अबू तालिब ने पढ़ी थी। आए हाय अल्लाह अकबर। आखिर पे इतना जरूर मेरा साथ दो कि मैं मुतमईन हो के जाऊं कि मेरी की हुई मेहनत का समर मुझे मिल गया था। मेरे मोहतरम सामिन, बंदे कहते हैं शियों को नात पढ़नी नहीं आती, शियों को नबी की तारीफ करनी नहीं आती। हम जितनी भी जागिएगा न्याज़े मौला, ये तो अली अली करते रहते, इन्हें तो नबी का पता ही नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, नबी से अली को बढ़ा देते हैं। हम जितनी भी रब्बे कायनात की कसम अली की फजीलत बयान करते हैं, उतनी अजमत नबी की बयान होती है। वो इसलिए कि अली मेरा मौला है तो मुस्तफा अली का भी मौला है।
آخری بندے تک جڑ جائیے گا. جو بندے کہتے ہیں شیعہ نعت خطیب 5 منٹ کا بھی خطیب ہوتا ہے, خطیب 5 گھنٹے کا بھی خطیب ہوتا ہے, اگر میرے آخری جملے پہ میرا ساتھ دو اور بتاؤ دنیا والوں کو کہ ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں, ہمارا معیار رسالت کیا ہے, تو میرے محترم سامعین, ہم جتنا بھی علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں اتنی عظمت نبی کی بیان ہوتی ہے. جی شیعہ قوم پاگل ہے, بات بنائی ہوئی ہے ہمارا علی 3 دن کا بولا تھا. بھلا 3 دن کا بچہ بھی بولتا ہے, 3 دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے. ارے جاہلو, اس میں علی کی فضیلت کم نہیں کر رہے, نبی کی فضیلت کم کر رہے ہو. ارے جس ہاتھ پہ آ کے پتھر بول سکتا ہے علی نہیں بول سکتا. بولو علی لال کلندر. پتھر بول سکتا ہے, جس جملے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں پتھر بول سکتا ہے, جلدی کرنے لگا ہوں, علی نہیں بول سکتا. ہم جتنی بھی علی کی فضیلت بیان کریں گے اتنی عظمت نبی کی بیان ہوگی. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں 13 رجب کو ہمارا علی کعبے میں آیا تھا, یہ ذکر علی کا ہے, تعریف مصطفیٰ کی ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, آخری سلام کرنے لگا ہوں, میرے حصے کا فضائل ہو گیا. بندے کہتے ہیں یہ علی علی زیادہ کرتے ہیں, نبی نبی کم کرتے ہیں. ہم جتنی بھی نبی کی عزت بیان کریں گے, علی کی عزت بیان کریں گے, اتنی عظمت نبی کی بیان ہوگی. مظہر بھائی چہرے پہ مسکراہٹ نظر آئے. میرے محترم سامعین, ہم کہتے ہیں ہمارا علی 13 رجب کو کعبے میں آیا تھا, یہ ذکر علی کا ہے, تعریف مصطفیٰ کی ہے. علی کو نبی لینے کے لیے کعبے میں آئے تھے. جملہ بدلتا ہوں, محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کو لینے کے لیے آیا تھا, یہ ذکر علی کا ہے, تریم مصطفیٰ کی ہے. نبی نے اٹھا کے سینے سے لگا کے فرمایا لحم کا لحمی یا علی, دم کا دمی یا علی, جسم کا جسمی یا علی, روح کا روحی یا علی, بدن کا بدنی یا علی. ذکر علی کا ہے, تریم مصطفیٰ کی ہے. نبی اٹھا کے باہر لے کے آئے. اتنے میں آواز کبریا آئی, اے میرے حبیب محمد, یہ کیا انتظام سارا میرا, علی سارا تیرا, انتظام سارا میرا, علی سارا تیرا. ایسے کر اعلان کر, یہ وجہ اللہ ہے, یہ نفس اللہ ہے, یہ حجت اللہ ہے, یہ عین اللہ ہے, یہ اذن اللہ ہے, یہ ذکر علی کا ہے, تریم مصطفیٰ کی ہے. نبی علی کو لے کے گھر آ گئے. وقت گزرتے گزرتے گزر گیا کہ نبی نے عشیر میں اٹھ کے اعلان رسالت کر دیا. علی نے اٹھ کے نبی سے نصرت کا وعدہ کر دیا. یہ ذکر علی کا ہے, تریم مصطفیٰ کی ہے. میرے محترم سامعین, نبی اعلان رسالت کرنے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلے. کافروں کے بچوں نے نبی پہ حملہ کیا. علی نے کھجور کی گٹلیوں سے کافروں کے بچوں کو مارا, کھجور کی گٹلیوں سے کافروں کے بچوں کو مارا. یہ ذکر علی کا ہے, تعریف مصطفیٰ کی ہے. فاتح احد بنا, فاتح خیبر بنا, فاتح خندق بنا. یہ ذکر علی کا ہے, تعریف مصطفیٰ کی ہے. وہ خیبر کا وزنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں پھینک دیا. یہ ذکر علی کا ہے, تعریف مصطفیٰ کی ہے. جو بندہ ابھی تک چپ کر کے بیٹھا ہے, کون علی جاگیے گا نیاز مولا. علی دلیل ہے, علی برہان ہے, علی نکتہ ہے, علی قرآن ہے, علی جانشین رسول ہے, علی شہر بطول ہے, علی باب العلم ہے, علی عارف موازی حلم و سلم ہے, علی عمود الاسلام ہے, علی مرکز دار مناقب اعظام ہے, علی قسم النار والجنہ ہے, علی وارث مینا مکہ ہے, علی صاحب زمزم صفا ہے, علی مصباح الدجا ہے, علی منار الہدا ہے, علی حلال مشکلات ہے, علی صاحب معجزات ہے, علی متاع رضائے رب جلیل ہے, علی متاع رضائے رب جلیل ہے, علی استاد جبرائیل ہے, علی عاشقوں کے دل کا قرار ہے, علی گلشن ولایت کی بہار ہے, علی عاشقوں کے دل کا قرار ہے, علی گلشن ولایت کی بہار ہے. کون علی؟ علی دلیل ہے, علی برہان ہے, علی نکتہ ہے, علی قرآن ہے, علی خطیب منبر سلونی ہے, علی عالم علم لدونی ہے, علی کل ایمان ہے, علی مفسر قرآن ہے. کلیجہ جانے علی جانے, باقی مجلسیں جانے, جوانی علی کے لیے ہونی چاہیے, بازاری جوانی پہ لعنت ہونی چاہیے. کون علی جاگیے گا نیاز مولا, کون علی؟ علی کل ایمان, علی مفسر قرآن, علی خطیب منبر سلونی, علی عالم علم لدونی. یہ ذکر علی کا ہے, تعریف مصطفیٰ کی ہے. کون علی؟ جس کے بارے نبی نے فرمایا الذکر علی یعنی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. یہ ذکر علی کا ہے,
तारीफ मुस्तफ़ा की है जिसके बारे नबी ने फरमाया अन्नज़्र वजह अलीयन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है, यह जिक्र अली का है। तारीफ मुस्तफ़ा की है जिसके बारे नबी ने फरमाया अल हक मा अलीयन व अली मा अल हक, यह जिक्र अली का है। तारीफ मुस्तफ़ा की है जिसके बारे नबी ने फरमाया अल कुरान मा अलीयन व अली मा अल कुरान, यह जिक्र अली का है। तारीफ नबी की है जिसके बारे नबी ने फरमाया या अली अंत साक़ी कौसर, यह जिक्र अली का है। तारीफ मुस्तफ़ा की है जिसके बारे नबी ने फरमाया या अली अंत कसीमुन नारे वल जन्ना, यह जिक्र अली का है। तारीफ मुस्तफ़ा की है जो बंदा अभी तक चुप करके बैठा है जिसके बारे नबी ने फरमाया या अली युहिब्बुका इल्ला हलालियन वला युबग़िज़ुका इल्ला हरामियन, यह जिक्र अली का है। तारीफ मुस्तफ़ा की है जिसके बारे नबी ने फरमाया या अली तुझे मानने वाला हलाल ज़्यादा है, तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला हराम ज़्यादा है, यह जिक्र अली का है। तारीफ मुस्तफ़ा की है। हम 1400 साल से तुम्हें यही तो समझा रहे हैं कि जिस नबी का अली इतना बुलंद है उस अली का नबी कितना। अल्लाह बोलो लीलाल कलंदर बस जी आप जी सलाम आप जी, मैं आप पे मुतमईन। जिस अली का नबी इतना बोला उस नबी का तवज्जो है। आले मोहम्मद के घर में 3 बेटियां ऐसी जो वक़्त से पहले ज़ईफ़ हो गई, बाल सफ़ेद हो गए। मैं फिर एक मर्तबा सारे अज़ादारों का ममनून व मशकूर आप सैयद के पास तशरीफ़ लाए। अगर किसी मोमिन का किसी वजह से कोई कमी पेशी रह गई है, न्याज़ मौला दरगुजर कीजिएगा, अगले साल फिर तशरीफ़ लाइएगा। मालिक तमाम उन ख़ुसूसी मुआविनीन जिन्होंने अपने थोड़े या बहुत ज़्यादा जितना भी हिस्सा डाला, मालिक अपनी बारगाह में सबका कबूल और मंजूर फरमाए। बड़ा पुरखलूस सफ़े मातम, 3 बेटियां ऐसी हैं, दुआएं दिलों में रखना। ये बड़े करीम हैं, घरों में जनाजे भी हों तो सखावत फिर भी करते हैं। वक़्त से पहले ज़ईफ़ हो गई। पहली रसूल की बतूल, मेरे बाद मैं नहीं पढ़ना है, मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मालिक इसकी ज़बान में तस्हीर अता फरमाए, बादशाह इसका बख्त बुलंद फरमाए। मैं हासिद नहीं हूँ, अली का मानने वाला हासिद नहीं होना चाहिए। 3 बेटियां ऐसी जो वक़्त से पहले ज़ईफ़ हो गई। रसूल की इकलौती बेटी बतूल 18 बरस की थी, बाल सफ़ेद हो गए। सुनोगे कितना मारा है मुसलमानों ने। आज़ादारों, ये वो मजलूम है जिसे 7 चादरों का कफन मिला। ये वो मजलूम है जिसकी कब्र पे आज भी पहरा है। कब बाल सफ़ेद हुए? जो पढ़ता ठीक पढ़ता, बीबी कई घंटे खड़ी रही, 400 बंदा वो सनद पढ़ता रहा, मुस्तफ़ा की बेटी चुपचाप खड़ी रही। या सैयदा, सोच तो सही, गरीब से गरीब बंदे की बेटी भी तेरे डेरे पे चल के आ जाए तो खड़ा नहीं करता। बेटियां तो एक जैसी होती है। 400 बंदा तहरीर पढ़ता रहा, नबी की बेटी देखती रही। अज़ादारों, जब आखिरी बंदे के हाथ में आई, बड़े हौसले से मिजाज से हट के पढ़ने लगा। इसने सनद के पुर्जे किए, टुकड़े किए, सनद जमीन पे फेंकी। बीबी ने उलमा फरमाते हैं पहला टुकड़ा उठाया, बाल सफेद हो गए। रो के कहती है बाबा तेरे दरबार से खाले जा रही हूँ, बाबा मुझे हक नहीं मिला। दूसरी बेटी हुसैन की सुगरा 7 साल की थी, 7 साल की थी, बाल सफेद हो गए। मैंने सिर्फ एक दर्द का जुमला कहा ना जिसके लिए मैं रोक के पढ़ रहा हूँ। किसी को पता था मुतमईन थी या कोई बीबी ना थी, मुतमईन थी सुगरा, मैं सफर में साथ जाऊंगी।
ایک بیبیہ سوال کرتی مختلف بیبیوں سے، حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ گی؟ جب علی اصغر کی اماں کے پاس آئی، بی بی دیکھ کے کہتی ہے میرا بیٹا چاند دن کا ہے، میں نے سنا راستے میں گرمی ہے، دور دور تک پانی نہیں ملتا، میرا بچہ چاند دن کا ہے، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے۔ یہ ایک اور بی بی کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے عالیہ سے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ گے؟ رو کے کہتی ہے بھائی کی مرضی، لے جائے نہ لے جائے، بس اتنا کہتی ہوں ایک طرف سے بھائی کا رہوار نکلے گا، دوسری طرف سے بہن کا جنازہ نکلے گا۔ عزادارو یہ سوال کرتی، اس سے زیادہ مختصر میں نہیں کر سکتا، یہ سوال کرتی کرتی آئی علی کی ایک اور بیٹی کے پاس، آ کے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جاؤ گے؟ عزادارو یہ بی بی دیکھ کے کہتی ہے میں نے سنا کربلا جانا ہے، کربلا میں جنگ ہے، جنگ میں بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، میری اولاد ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں لے جائے حسین نہ لے جائے۔ مطمئن تھی صغرا، جب اس کے پاس آ کے بی بی نے سوال کیا نا آپ جاؤ گی، دیکھ کے ہجر کی ملک کہتی ہے بابا کو مجھے لے جانا مجبوری ہے، بابا مجھے ضرور لے کے جائے گا، میں بابا کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ دیکھ کے کہتی اتنی مطمئن ہو کے کیوں کہتی ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا، میں ضرور جاؤں گی۔ کیا کہوں، قسمت کہوں علی اکبر کی۔ محمل میں سوار تھی، حسین دیکھ کے کہتے ہیں جا بہن کو اتار۔ جوان بھائی کو لفظ نہیں ملے، محمل کے پاس آ کے اونچا رویا علی اکبر۔ جوان بھائی روتا، بہنیں نہیں دیکھ سکتے، فوراً نیچے اتری، اتر کے کہتی ہے تو رونا، میں تیرے ساتھ نہیں جاتی، بس علی اکبر تیری بیمار بہنوں تیرا انتظار کروں گی، علی اکبر اپنی بارات میں مجھے ضرور بلانا، اپنی شادی میں مجھے ضرور بلانا۔ ایک مرتبہ علی اکبر بادشاہ کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بھیا علی اکبر اگر تیری شادی سے پہلے مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لے آنا اور میں سمجھوں گی میں نے شادی دیکھی۔ علی اکبر کی جدائی نے ضعیف کر دیا۔ آخری جملہ سیدو، تیسری بیٹی حسین کی سکینہ، جس بی بی کا آج دینا پرسہ ضرور دینا، شمر کے تماچوں نے ضعیف کر دیا۔ اگر رسیوں میں نہ بندھی رہتی سکینہ تو تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتی سکینہ۔ اتنی زخمی ہے حسین کی بیٹی، اگر رسیوں میں نہ بندھی رہتی سکینہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتی سکینہ۔ ایک درد کا جملہ مجھے کہنا ہے، اس کے لیے آپ کو انتظار کروا رہا ہوں۔ عزادارو اتنے حسین کو تیر نہیں لگے جتنے سکینہ کو تماچے لگے۔ عزادارو حق ہے آخری ذاکر کا، لیکن میں نے ایک درد پڑھنا، بی بی بوڑھی کب ہوئی تھی، بی بی ضعیف کب ہوئی تھی۔ عزادارو اتنے حسین کو تیر نہیں جتنے سکینہ کو تماچے لگے۔ سوال کر بی بی کو اتنے تماچے، حسین کو اتنے تیر نہیں لگے۔ حسنین یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے حسین بادشاہ کو صرف کربلا میں مارا ہے، سکینہ کو کربلا سے لے کے شام تک مارا، اور جس کا دل کرتا وہ تماچے مارتا، جس کا دل کرتا وہ تازیانے مارتا۔ بس مجھے تین درد پڑھنے ہیں، میں جانے لگا ہوں۔ عزادارو ملا بابا کا سر شہزادی کو، سینے پہ رکھا، بال کب سفید ہوئے، سینے پہ رکھا، رو کے بی بی نے تین بہن کی ہے، رو کے کہتی ہے بابا اپنی اپنی قسمت، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، ماتم کرنا ماتمے کی جان، بابا آج تو میرے سینے پہ سو گیا، بابا مجھے بتا مجھے یتیم کس نے کیا، بابا مجھے بتا تیری داڑھی میں خون کا خضاب کس نے کیا۔ رو کے کہتی ہے بابا دیکھ تیری سکینہ کے بال سفید ہو گئے، بابا میں بوڑھی ہو گئی،
بابا کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ ایک مرتبہ بازار شام میں اونچا روئی روک کہتی ہے سجاد بھیا شمر سے کہہ مجھے تماچے مار لے اور مجھے تازیانے نہ مارے، اور لوہے کے تازیانے بابا بلند تر